بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں یہ واقعہ ملک عرب کا ہے، جسے پرانے زمانے میں ملک حجاز کہا جاتا تھا۔ ملک حجاز میں ایک قبیلہ رہتا تھا جس قبیلے کا نام بنو معاذ تھا۔ بنو معاذ قبیلے کی ایک عورت سودا بن ثعلبہ اپنے ایک چھوٹے بچے جن کا نام زید تھا ان کو لے کر اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے، یعنی اس چھوٹے بچے کے نانا اور نانی سے اسے ملوانے کے لیے اپنے علاقے سے چلی اور اپنے قبیلے میں جا کے پہنچی۔ جس وقت یہ بچہ اور اس کی والدہ اپنے نانا نانی کے قبیلے میں جا کر پہنچے تو ان کی ایک قبیلے کے ساتھ دشمنی تھی جس قبیلے کا نام بنو قیس تھا۔ بنو قیس نے اس قبیلے پر چھاپا مارا اور ان کا مال، اسباب، سامان وغیرہ سب کچھ لوٹ لیا اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ جس وقت یہ لوگ قیدی بنانے کے بعد انہیں بازار میں غلام بنا کر فروخت کر دیا گیا۔ جس وقت حضرت زید کو قیدی بنایا گیا تو انہیں مکہ مکرمہ کے رہنے والے ایک آدمی نے جن کا نام حکیم بن حزام تھا انہوں نے خرید لیا اور وہ زید کو لے کر مکہ مکرمہ آ گئے۔ جس وقت وہ مکہ میں آ کے پہنچے تو ان کی ایک پھوپھی جن کا نام حضرت ختیجہ تھا تو انہوں نے ان کی خدمت میں ان کو پیش کیا اور کہا کہ یہ میں ایک غلام خرید کر لایا ہوں، اگر تمہیں یہ پسند ہے تو یہ میں تمہیں تحفے کے طور پر دے سکتا ہوں۔ حضرت ختیجہ نے اس بچے کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد حضرت ختیجہ کا نکاح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا اور اس طریقے سے زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور حضرت زید کو تحفے کے طور پر حضرت ختیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ اب زید کی خوش نصیبی کی انتہا دیکھیے، وہ کائنات کے سب سے بڑے انسان، تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کے پاس رہتے ہیں اور پیارے آقا علیہ السلام ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار، محبت اور شفقت کا برتاؤ کرتے ہیں اور حضرت زید گھر کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام نبوت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفراز فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایمان اور اسلام کی تبلیغ فرمانا شروع کی۔ تو بچوں میں سے سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ یہی حضرت زید ہیں جن کا پورا نام زید بن حارث ہے۔ زید تو مکہ مکرمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے خوش اور خرم رہا کرتے تھے اور بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پیار دیتے، محبت دیتے۔ لیکن ادھر یہ ہوا کہ زید کی والدہ جس وقت اپنے گھر جا کر پہنچیں، اپنے قبیلے جا کے پہنچیں تو زید کے والد نے ان سے پوچھا کہ زید کہاں ہیں، تو انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ اس طریقے سے ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا اور وہ زید کو گرفتار کر کے چلے گئے۔ تو زید کے والد کو زید کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی اور ان سے بہت زیادہ پیار تھا۔ انہیں جب یہ خبر پہنچی تو انہیں بہت زیادہ صدمہ ہوا، تو وہ اکثر زید کو یاد کرتے اور زید کو یاد کر کر کے روتے رہتے اور روتے روتے وہ کچھ اشعار پڑھا کرتے اور ان اشعار میں وہ کہا کرتے تھے زید کو مخاطب کر کے، اے زید میں تمہاری یاد میں روتا ہوں، زید مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ تم زندہ بھی ہو یا تم پہ موت آ گئی اور اس نے تمہارا قصہ ختم کر دیا، کاش مجھے پتہ چل جاتا کہ زید زندہ ہے یا نہیں ہے۔ اے زید میں تمہیں تلاش کروں گا، میں تمہیں ڈھونڈوں گا، میں تمہیں ڈھونڈتا رہوں گا، میں تمہیں اتنا ڈھونڈوں گا، اتنا ڈھونڈوں گا، اتنا تلاش کروں گا کہ تمہیں واپس لا کر چھوڑوں گا۔ ساری دنیا میں کوئی مال سے محبت کرتا ہے، کوئی پیسے سے محبت کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی دکانداری کرتا ہے، لیکن میرے دل میں بس ایک ہی خیال رہتا ہے کہ کسی طریقے سے زید واپس آ جائیں۔ جب سورج نکلتا ہے جب بھی مجھے زید یاد آتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے جب بھی مجھے زید یاد آتا ہے، جب بارش ہوتی ہے تو میں زید کو یاد کرتا ہوں، جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تب بھی میں زید کو یاد کرتا ہوں۔ اے زید میں تمہاری تلاش میں اپنے اونٹ دوڑاؤں گا، ہر طرف اپنے اونٹوں کو بھیجوں گا، یہاں تک کہ اونٹ چلتے چلتے تھک جائیں گے لیکن میں نہیں تھکوں گا۔ اے زید میں تمہیں اتنا تلاش کروں گا، اتنا تلاش کروں گا کہ میری پوری زندگی اس میں گزر جائے گی، یا تو تمہیں تلاش کر کے چھوڑوں گا یا پھر اگر میری موت آ گئی تو موت تو ہر چیز کو فنا کر دینے والی ہے، لیکن میں اپنے فلاں رشتہ داروں کو وصیت کر جاؤں گا میری موت کے بعد وہ بھی زید کو ڈھونڈیں۔ وہ یہ اشعار پڑھا کرتے اور اکثر رویا کرتے،
اتفاق سے ان کے قبیلے کے چند لوگوں کا حج پہ جانا ہوا۔ جس وقت وہ مکہ مکرمہ میں جا کے پہنچے اور حج کے فرائض سر انجام دے رہے تھے تو اسی میں سے کسی شخص نے حضرت زید کو وہاں مکہ میں دیکھ لیا اور ان کو پہچان لیا، تو انہوں نے ان کے باپ کا حال انہیں سنایا اور کچھ اشعار سنائے اور بتایا کہ تمہارے ابو تمہیں کس طرح سے یاد کرتے ہیں۔ زید نے ان کے ہاتھوں میں پیغام بھیجا اور اپنے والد کے لیے کہا کہ انہیں جا کر بتاؤ کہ میں یہاں خیر خیریت سے ہوں اور میں جن لوگوں کے پاس رہتا ہوں یہ بہت اخلاق والے ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، تم غم نہ کرو، تم پریشان نہ ہوا کرو، یہ بڑے کریم لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے جا کر حضرت زید کی یہ ساری خبر ان کے والد کو جا کر سنائی۔ ان کے والد نے جیسے یہ سنا تو فوراً انہوں نے مکہ جانے کی تیاری کی، اپنے بھائی کو ساتھ لیا اور ایک معقول رقم بھی ساتھ لی، کیونکہ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ زید کو غلام بنایا جا چکا ہے۔ تو غلاموں کو ان زمانے میں پیسوں کے ساتھ خریدا جاتا تھا کہ زید کو جن لوگوں کے پاس ہے انہوں نے بھی پیسوں سے خریدا ہوگا، وہ ہم سے جتنے بھی پیسے طلب کریں گے ہم انہیں اتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ کئی دن کا سفر کرتے کرتے وہ مکہ میں آ کے پہنچے اور بیت اللہ میں آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جب آئے تو ان سے آ کر ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ تم کون ہو، کیسے آئے ہو۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا اور تعارف کرا کر ساری بات بتائی کہ ہم حضرت زید کو لینے کے لیے آئے ہیں، وہ ہمارا بیٹا ہے، تم جتنی رقم چاہو ہم اتنی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو، بیت اللہ کے پڑوسی ہو، اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہو، حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہو، انہیں پانی پلاتے ہو، تم بہت اچھے اخلاق والے ہو۔ ہمیں امید ہے کہ تم ہمیں مایوس نہیں کرو گے، تم مہربانی کرو، ہم سے جتنی رقم چاہو لے لو اور ہمارے بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ زید کو بلا لیتے ہیں، تم سے ملوا بھی دیتے ہیں اور ان سے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ زید کیا چاہتا ہے۔ اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں تم سے کوئی رقم نہیں لیتا، بغیر رقم کے ہی تمہارے ساتھ انہیں بھیج دوں گا، اور اگر زید کہتا ہے میں نے یہی مکہ میں رہنا ہے تو پھر میں زبردستی نہیں کر سکتا، پھر میں اسے بھیج بھی نہیں سکتا۔ اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو پھر وہ میرے پاس ہی رہے گا۔ تو زید کے والد اور چچا نے جب یہ سنا تو وہ بہت حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، انصاف سے بھی بڑھ کے بات کی، آپ کی بات ہمیں بہت پسند آئی، ہم نے جیسا آپ کے بارے میں سنا تھا آپ بہت اخلاق والے ہو، بالکل آپ کو ویسا ہی پایا ہے۔ آپ نے ہمیں بغیر رقم کے یہ کہا کہ اگر تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو ہم بھیج دیں گے، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی اور آپ کی بات ہمیں بہت پسند آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلوایا اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس وقت حضرت زید وہاں آ کر بیٹھے تو اپنے باپ اور چچا کو دیکھا بھی اور ان کے ساتھ سلام کیا، لیکن ان کے ساتھ نہیں بیٹھے اور آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زید انہیں جانتے ہو؟ تو زید نے فرمایا کہ جی ضرور جانتا ہوں، یہ میرے ابو ہیں، یہ میرے چچا ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زید تمہیں پتہ ہے یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ زید ہمارا بیٹا ہے، ہم انہیں لینے کے لیے آئے ہیں، تو اب تم کیا کہتے ہو، ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو یا میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ تو حضرت زید نے اپنے بازو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈالے اور آقا علیہ السلام سے محبت کی، پیار کیا اور فرمایا کہ اے پیارے آقا میں آپ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ جب زید کے والد اور چچا نے جب یہ سنا تو وہ بہت حیران ہوئے، کہا کہ زید ہم تمہارے باپ اور چچا ہیں، ہم تمہیں تمہاری امی کے پاس لے جانے کے لیے آئے ہیں، تم اپنے گھر میں چلو، اپنے گھر میں جا کر رہو، یہ کیسی بات ہے کہ تم غلامی کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ تو زید نے جو جملہ کہا زبان حال سے فرمایا کہ میں جن کی غلامی میں رہتا ہوں ان پیارے آقا کی غلامی پر میں ہزاروں آزادیاں بھی قربان کر سکتا ہوں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زید کی یہ محبت دیکھی تو بہت خوش ہوئے، زید کا ہاتھ پکڑا اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے کہا کہ اے مکہ والو سنو، آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے، میں نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ سبحان اللہ، وہ زید کتنا خوش نصیب ہے جسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بیٹا فرمایا اور اپنا بیٹا بنا لیا، اور زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے۔ ان کے باپ اور چچا بہت خوش ہوئے اور کہا کہ جب ہمارا دل کرے گا ہم ان کو لے جایا کریں گے اور ان سے مل لیا کریں گے، یہاں آ کر ان سے ملاقات کر لیا کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد زید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کرتے رہے۔ جب بڑے ہوئے تو انہی زید کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی شادی کر دی، ان کا نکاح کر دیا، اور جس وقت ان کا نکاح کیا لیکن کچھ ہی عرصے بعد ان کی بیوی کے ساتھ ان کی انبن ہو گئی اور زید کو لگا کہ میں اب ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، تو زید نے انہیں طلاق دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس عورت کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا، اور اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، جس آیت مبارکہ میں فرمایا فَلَمَّا قَضَىٰ زَیْدٌ مِّنْهَا
قرآن کریم کی اس آیت میں 22ویں پارے سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کا نام لیا ہے۔ حضرت زید وہ واحد صحابی ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کو ذکر فرمایا، ورنہ کسی صحابی کا نام قرآن پاک میں نہیں آیا، نہ حضرت ابوبکر صدیق کا، نہ حضرت عمر فاروق کا، نہ حضرت عثمان غنی کا، نہ مولا علی شیر خدا کا، حضرت امام حسن، امام حسین، کسی کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ اللہ نے ان کی بعد اچھی عادات اور بعد اچھی خصلتوں کا ذکر ضرور فرمایا ہے، لیکن نام ایک ہی صحابی کا قرآن پاک میں آیا ہے، اور وہ کون سے صحابی ہیں؟ وہ ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑے ہوئے اور لڑنے کے اور جنگ کے قابل ہوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک جنگ پیش آئی، اور اس جنگ کا نام غزوہ موتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت بادشاہوں کو کچھ خطوط بھیجے تو ایک خط شرحبیل غسانی کے پاس بھیجا، جو کیسر کے حاکموں میں سے گورنر تھا۔ جب وہ حضور کا خط لے کر گیا تو اس بدبخت نے حضور کے اس خط لانے والے کو شہید کر دیا، اور قاصدوں کو قتل کرنا اس زمانے میں بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا، بلکہ اسے اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہ لگی، اور آپ نے 3000 کا ایک لشکر تیار فرمایا اور ان کا امیر انہی حضرت زید بن حارثہ کو بنایا۔ اس وقت نوجوان ہو چکے تھے، تو کچھ لوگوں نے فرمایا کہ اس لشکر میں بڑے بڑے تجربہ کار اور پرانے لوگ موجود ہیں، آپ ان کو امیر بنا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے زید سے محبت ہے، میں انہیں امیر بناتا ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بہت ہی زیادہ بہادری کا مظاہرہ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت لشکر کو روانہ فرمایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی عجیب بات فرمایا کہ تمہارے امیر زید بن حارثہ ہیں، یہ تمہارے سپہ سالار ہیں، تمہارے کمانڈر ہیں۔ اگر زید شہید ہو جائیں تو تم لوگ حضرت جعفر بن ابی طالب کو اپنا امیر بنا دینا، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو تم عبداللہ بن رواحہ کو اپنا امیر بنا دینا۔ ایک یہودی ایک کونے میں کھڑا یہ باتیں سن رہا تھا، اس نے اپنے پاس والوں سے کہا یہ تینوں شہید ہو جائیں گے۔ تو اس نے کہا تمہیں کیسے پتہ؟ فرمایا کہ پہلے زمانے میں اللہ کے نبی اگر اس طرح کی بات کرتے ہیں نا، یہ شہید ہو جائیں تو ایسا کرنا، یہ شہید ہو جائیں تو ایسا کرنا، تو وہ لوگ لازمی شہید ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت زید کو بھی اس بارے میں پتہ چلا اور ان تمام صحابہ کو بھی پتہ چلا، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی واپس نہ آیا، اور بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قافلے میں یہ لوگ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو رخصت فرمانے کے لیے مدینہ سے باہر تک تشریف لائے، زید سے محبت کی، پیار کیا۔ جب یہ لوگ میدان جنگ میں جا کے پہنچے تو سامنے سے لاکھوں کی تعداد میں فوج ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آئی۔ تو پہلے تو کچھ لوگ پریشان ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیں کہ ہمارے مقابلے میں تو اتنا بڑا لشکر ہے، ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لیکن ایک صحابی نے کہا کہ ہم تو شہید ہونے کے لیے آئے ہیں، ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم جنگ کریں، یا اللہ ہمیں کامیابی دے گا، اگر کامیابی نہ ملی تو ہم شہید ہو جائیں گے، تو ہم اس بات سے پیچھے کیوں دیکھیں، واپس کیوں مڑیں؟ انہوں نے جنگ کرنا شروع کی۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی جمع مردی کے ساتھ مقابلہ کیا کہ اپنی تلوار لے کر کافروں کے مجمع میں گھس گئے اور لڑتے رہے، یہاں تک کہ لڑتے ان کا سارا بدن، ان کا سارا جسم خون میں لہو لہان ہو گیا، اور ان کا لباس، ان کے کپڑے خون سے بھر گئے۔ آخر کافروں نے دیکھا کہ یہ تو ہمیں بہت نقصان پہنچا رہا ہے، تو کافروں کی ایک جماعت نے سب نے مل کر حضرت زید پر حملہ کیا، اور ان کے حملے کی تاب نہ لا کر ان کے تلواروں اور ان کے نیزوں کی آڑ میں حضرت زید رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت زید کی شہادت کا پتہ چلا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت زیادہ صدمہ ہوا، بہت افسوس ہوا۔ آقا علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں، اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے معصوم تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ پیار کیا، ان کے ساتھ محبت کی، اور ساری زندگی حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس پالتے رہے اور ان کے ساتھ پیار اور محبت کا برتاؤ کرتے رہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یہ واقعہ اور یہ کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کے درجات کو بلند فرمائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی طرح کی مزید اچھی کہانیاں سننے کو ملتی رہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک کر دیجئے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے خدمت میں اس طرح کی اور اسلامی قصے اور اسلامی عنوانات لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔